اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب الشاکرین الحمد والثناء لرب الحسن والحسین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا حبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا ابی الزہرا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کرام، سادات اعظام، واجب الاحترام سامعین و ناظرین، سب سے پہلے حسب معمول آغاز سخن کرتا ہوں حمدیہ جملہ سے کہ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت امیر المؤمنین. تمام حمد و ثنا اس مالک و خالق و رحمان و رحیم و جبار و قہار کے لیے کہ جس نے ہمارے قلوب کو منور فرمایا. کس چیز سے؟ ولایت علی ابن ابی طالب سے. اس سے پہلے کہ آج کے دن کی مناسبت سے میں گفتگو شروع کروں، قبلہ صاحب نے بڑا بہترین اور مفصل مذمتی بیان بھی دیا اور کچھ ادارے کے حالات بھی قبلہ صاحب نے بیان فرمائے. ہمارے لیے یہ بات احساساتی طور پہ ہمیں تکلیف دیتی ہے، جذباتی طور پہ دیتی ہے، لیکن ہمارا یہ بھی کہنا ہے کہ علی کے ماننے والا نہ فقط احساساتی طور پہ یا آپ یوں کہیں کہ حساس ہو، جذباتی ہو، بلکہ عقل اور نقل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس بندے پہ لعنت کرتے ہیں. یہ بات جذبات اپنی جگہ پہ، اور حتیٰ آپ کہیں کہ تعصب، ہم حب آل محبت میں تعصب رکھتے ہیں، لیکن انہی کے فرامین اور انہی کے گائیڈ لائنز کے مطابق، نہ اس سے کم کوشش کرنی چاہیے اور نہ ہی اس سے زیادہ. مثال کے طور پہ انسان کو کیا ہے، اخلاق سے نہیں گرنا چاہیے. سب کو شتم، یہ چیزیں کیا ہیں، اچھی نہیں لگتی ہیں. لعنت کیا ہے؟ دعا ہے کہ خدا اپنی رحمت فلاں بندے سے اٹھا لے. اور اسی چیز کو قرآن مجید میں بھی کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے. باقی رہ کی بات، یہ جو ویڈیوز شاید جناب یہاں سے ایک سگ گزر ہے تو کہا جی یہ جلالی ہے، تو ایسی باتیں کیا ہیں، اخلاق سے گری ہوئی ہیں، زیب نہیں دیتی ہیں. لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، یہی سگ شاید قیامت والے دن اعتراض کر کے کہے میں کتا ضرور تھا لیکن دشمن زہرا نہیں تھا، میں سخت ضرور تھا لیکن میں دشمن زہرا نہیں تھا. اور اس کے شاید ہمیں جواب دہ بھی ہونا پڑے. تو لہٰذا خدا تمام دشمنان اہل بیت اور بالخصوص دشمنان سید زہرا سلام اللہ علیہ پہ لعنت فرمائے. اور مذمتی بیان قبلہ صاحب نے بڑا مفصل اور بہترین دیا، تو بالکل مختصراً میں بھی چاہتا تھا کہ دو الفاظ میں بھی کہتا چلوں. تو قبلہ صاحب نے جیسے پہلے فرمایا کہ
رسول خدا خود جو اکرام احترام میں اٹھ کھڑے ہوتے تھے، یہ منصب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ حکومت نے نظر رکھی، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ زہرا کی عظمت سمجھو۔ سامعین گرامی، یہ تو ایک مقام پہ، ایک اور مقام پہ آپ دیکھیں کہ کون سا ایسا باپ ہے کہ جو سفر پہ چلا جائے تو سب سے آخر میں ایک ہی بیٹی کے دروازے پہ جائے، سب سے پہلے جب واپس لوٹ کے آئیں تو اسی بیٹی کے دروازے پہ جائیں، کھڑے ہو جائیں، اور پھر بار بار آئے تطہیر کی تلاوت فرمائیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اور پھر چلے ٹھیک ہے، اسی طرح ایک عقلی اور نقلی طور پہ آپ دیکھ لیں کہ ان سید زہرا سلام اللہ علیہ جیسے ہستی کو جب خود خدا نے اپنے غضب کا معیار بنا دیا، کہا کہ جس نے میری فاطمہ کو اذیت پہنچائی تو گویا کہ اس نے مجھ محمد مصطفیٰ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی تو اس نے خدا کو اذیت پہنچائی، اور جو خدا کو اذیت پہنچاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ بالآخر کچھ نہ کچھ خاصیت تو ایک ایسی شخصیت میں موجود ہونی چاہیے کہ جہاں پر خدا نے کہا ہے اس کو راضی کر لو تو گویا کہ میں خدا راضی، اس کو ناراض کر لو تو گویا کہ میں خدا آج کے موضوع کی طرف چند ایک باتیں انشاءاللہ آپ سے میں کرنا چاہوں گا، اور مختصر، کیونکہ مجلس کا جو ٹائم ہے وہ کافی لمبا ہو چکا ہے۔ تو آج اس ہستی کا ذکر کرنا ہے کہ جنہیں صادق آل محمد کہا گیا ہے۔ سامعین گرامی، قرآن مجید نے پکار کے کہا کہ سچ گوئی، صدق کی اہمیت جانو، اور اس کے بعد سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور پھر اس سے پہلے کیا کہا کہ یا ایھا الذین آمنو، یعنی یہاں پر مومنین سے خطاب ہے، جو کسی بھی مرحلے میں ہم اپنی جو روزمرہ کی زندگی اس میں دیکھ لیں، بہن بھائی کے ساتھ جو ہے معاملات دیکھ لیں، ہمسایوں کے ساتھ دیکھ لیں، کمیونٹی میں لیول پہ دیکھ لیں، امام بارگاہوں میں دیکھ لیں، یا آپ اپنے سپورٹ سینٹرز میں دیکھ لیں، جہاں پر بھی آپ فعال ہیں، جہاں پر بھی آپ نے جھوٹے کا ساتھ دیا تو گویا کہ آپ مومن نہیں ہیں، کیونکہ یہ خطاب ان کے ساتھ ہے، مومنین کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو اور کیا کرو؟ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ سامعین گرامی، عقیدتی حوالے سے، اسلامک حوالے سے اگر ہم خود رسول خدا سے آپ شروع کریں تو آپ دیکھیں کہ رسول خدا کی تبلیغ سے بھی پہلے ابھی مشرکین مکہ کیا ہے، رسول خدا کی ابھی رسالت نہیں جانتے تھے، اتنا ضرور دیکھتے تھے کہ محمد مصطفیٰ بالکل منفرد و بے نظیر ہے، لہذا سب سے پہلے رسول خدا کو کیا کہا یہ صادق اور امین ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ کیا ہے؟ صادق اور امین ہے۔ سامعین گرامی، اسی طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو کیا ہے؟ صدیقہ کہا گیا، اور لقب امیر المومنین علیہ السلام صدیق ہے، وہ جو زیادہ صادق، جو بہت زیادہ سچائی سے کام لے اسے کیا ہے؟ صدیق کہتے ہیں، اور اسی طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا لقب کیا ہے؟ صدیق ہے۔ سامعین گرامی، ایک گھرانے میں جب اتنے سارے صادقین موجود ہوں، اس کے باوجود جعفر صادق و صادق آل محمد بالآخر کیوں؟ اگر رسول خدا کے صادق و امین جناب زہرا صدیق امیر المومنین علیہ السلام صدیق، باقی کیا صادق نہیں ہیں؟ بالکل صادق ہیں، لیکن نہ جانے کیا وجہ ہے کہ امام جعفر صادق کو، کیونکہ وہاں پر محمد فقط صادق ہیں، یہاں پر محمد اپنے دور کے محمد نہ فقط صادق ہیں بلکہ صادق آل محمد آل محمد کی صداقت کی جو
सबूत है उन्हें जाफर सादिक कहते हैं, इसलिए सादिक आले मोहम्मद कहा गया इन मौला। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम वो इमाम हैं सामीन गिराम कि जो के मुअर्रिफ तौहीद है, बेहतरीन मुअर्रिफ फज़ाइल अली इब्न अबी तालिब, जो मुअर्रिफ उसलूब अज़ादारी सैयदुश शुहदा हैं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम अपने घर में मजालिस बर्पा किया करते थे और इतनी मोहब्बत थी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को इस जिक्र मसाइब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कि एक शायर आता है, मेंबर पे बैठता है, झिझक के पढ़ता है कि आगे हुज्जत खुदा बैठे हुए हैं, यहाँ पर कोई बड़ी शख्सियत किबला साहब मौजूद है तो मैं 2 मरतबा सोच के बात करूंगा। दुरुस्त है, जितना भी किसी का इल्म फजल होगा तो इंसान उसी के मुताबिक पढ़ता चला जाएगा, उसकी उसलूब में, उसके तरीकाकार में खुद ब खुद नेचुरली तबीई तौर पे एक बदलाव आता जाएगा। शायर पढ़ रहा है, मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम उन्हें रोक रहे हैं, कह रहे नहीं इस तरह नहीं, जैसे लोगों में तू मसाइब पढ़ता है इसी तरह मेरे जद करो मसाइब। मोहब्बत थी इस आजादारी से, बेहतरीन मुअर्रिफ मैंने कहा तौहीद भी और विलायत। एक शख्स आता है आगे कहता है अस्सलाम अलैकुम या अमीर अल-मोमिनीन। मौला ने जवाब तो दिया, कहा अलैकुम कहा, लेकिन तूने मुझ पे और अपने आप पे जुल्म किया अमीर अल-मोमिनीन कहा दुनिया और कायनात में फकत एक ही अमीर अल-मोमिनीन है, वो अली इब्न अबी तालिब। आखिर दुनिया में फकत एक ही अमीर अल-मोमिनीन है और किसी का हक नहीं है कि उन्हें अमीर अल-मोमिनीन कहा जाए, फकत मा सिवाय अली इब्न अबी तालिब के। बेहतरीन मुअर्रिफ विलायत, बेहतरीन मुअर्रिफ तौहीद। और फिर तौहीद इस तरह से बयान की कि इल्म और मंतिक और फलसफा के जरिए। अब आप ये ना समझिएगा कि इस वक्त यानी ज़ाहिर है अंबिया के दौर में हमने देखा या अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम के इमाम हसन अलैहिस्सलाम रसूल खुदा के, उस वक्त इल्म कलाम और अदब और शायरी इन तमाम चीजों पे जोर जरूर था, बलागत पे जोर था, लेकिन इसके साथ साथ अभी तक जो ज़माने जाहिलियत की जादूगिरी थी और सहर थी वो अभी तक वो उसके आसार बाकी थे। तो एक मर्तबा इसी तरह इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने जहां पर तौहीद को मंतिक के जरिए, फलसफा के जरिए या दीगर साइंसेस के जरिए जहां पर तौहीद मनवाई, लोगों से लोगों को काने किया, लोगों को कन्विंस किया कि खुदावंद मुतआल की जात मौजूद है, मुशरिकीन को क्या है मुवाहिदीन बनाया, लेकिन इसके बावजूद भी वो ये बताना जरूरी था कि देखो वो अपने दौर के मोहम्मद और अली थे, आज मैं अपने दौर का मुस्तफा और मुर्तजा। एक मर्तबा मंसूर ने जब बुलाया तो उसने क्या चाहा, कहने लगा कि देखो ये जो जाफर सादिक है ये अपनी जद की तरह क्या है, साहिर है, ठीक है, जादूगर है। तो काबुल के, आपको महसूस न कीजिएगा लफ्ज वाकई काबुल है, काबुल का भी लफ्ज पढ़ा है, हिंद का भी पढ़ा है, बहरहाल काबुल के कुछ जादूगर बुलवाए गए, कहा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम आएंगे, अगर आप उन पे गालिब हो गए जादू में तो आप जो कहेंगे मुंह मांगा मैं दूंगा आपको। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिट्टी के कुछ दरिंदे बनाए, मिट्टी के शेर बनाए। जब मिट्टी के शेर बन चुके तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम दाखिल हुए तो उस वक्त इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने एक ही नजर में इशारा किया या यही मिट्टी के दरिंदे असल शेर बन गए। जब शेर बने तो जादूगरों को निगल गए। अब मंसूर परेशान हुआ, कहा मौला कम से कम जादूगर हमें वापस लौटा दीजिए। तो कहा कि अगर मूसा की असा सांप उगल सकती है तो मैं फख्र मूसा, फख्र मूसा हूं, परेशान मत हो। सामीनी गिरामी, ये मंसूर की एक साजिश थी और यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि खुद सहर और ये चीजें इनके आसार अभी तक मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद ज्यादा जोर किस चीज पे था, साइंसेस पे ज्यादा जोर था। मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को वो मोहलत मिली क्योंकि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का वो दौर है कि जहां पर बनु उमैया का खात्मा हुआ, उनकी खिलाफत का, और उसके बाद क्या है बनु अब्बास। अब इन्होंने क्या है हक अहले बैत अलैहिस्सलाम का छीना और खिलाफत पे ये बैठ गए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को जिनकी जिंदगी भी निस्बतन अइम्मा अलैहिस्सलाम से ज्यादा यानी 63 साल है, यानी इमाम 63 साल बाद मैंने पढ़ी है तो अंग्रेजा 65 कह रहे हैं, इनका भी मुतालिया है, तो आप
63 ہے یا 65 ہے تو نسبتاً پھر بھی ائمہ علیہ السلام سے زیادہ ہے. یعنی امام علیہ السلام کی ولادت سن کب ہوئی جی 48 میں, ٹھیک ہے, اسی طرح انکل جی سن 48 17 ربیع الاول, اور اس کے بعد جو ہے مولا کی زندگی ٹوٹل 63 سال میں رہی ہے. لیکن 63 سال میں امام صادق علیہ السلام کو زندگی کے ساتھ ساتھ مہلت اور ایک پلیٹ فارم جو ہے فراہم ہوا. کیوں؟ کیونکہ بنو امیہ کا خاتمہ ہوا اور بنو عباس کا کیا ہے نیا بھی دور خلافت ہے. تو اس وقت امام صادق علیہ السلام نے بہترین تبلیغ کی, اور اس وقت بھی ضرورت کیا تھی, زیادہ زور وہی تھا کہ مشرکین کی طرف سے اور ایتھیسٹ کی طرف سے یعنی ملحدین کی طرف سے کیا ہے زور تھا کہ خداوند متعال کا وجود نہیں ہے. امام صادق علیہ السلام نے ڈیفرنٹ سائنسز سے اس چیز کو ثابت کیا, کبھی میتھمیٹکس سے, کبھی ریاضیات سے, کبھی خود جو ہے فزکس سے, اور اس کے علاوہ خود جو ہے احساسی طور پہ بھی لوگوں کو کہنے کیا کہ خداوند متعال کی ذات ضرور موجود ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ ہے اس کی فیلڈ میتھمیٹکس ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے ممکن ہے کہ امام صادق علیہ السلام ظاہر ہے کہ فزکس کی بات نہیں کریں گے, اور جو فزکس کا ماہر ہے اس سے کیا ہے ضروری نہیں ہے کہ مولا احساساتی بات کریں. لیکن ایک لیمن, ایک ایسا شخص کے جو کہ مثال کے طور پہ مزدوری کرتا ہے یا اس کی فیلڈ نہ میتھمیٹکس ہے نہ فزکس ہے, تو ایسے اشخاص کے ساتھ بھی امام صادق علیہ السلام نے انہی کے ساتھ یعنی انہی کے لیول پہ آ کے, انہی کے مستوی پہ آ کے امام علیہ السلام نے ان پہ گفتگو. مثال کے طور پہ کیا, اگر ایک ملاح دیکھا تو اس وقت جو سیلر ہے اس کو مثال دی, کہا تم خدا کو نہیں مانتے ہو تو تصور کر لو کہ تم اپنی کشتی میں موجود ہو, کشتی جو ہے پانی میں ہے, اور اس وقت اچانک اس میں ایک سوراخ آ جاتا ہے, اب اچانک جو ہے تم ڈوبنے لگتے ہو, کشتی ڈوب جاتی ہے, تم بھی ڈوبنے لگتے ہو, تو آیا کہ تمہارے ذہن میں اس وقت کوئی خیال آتا ہے؟ یہ کہنے لگا زیادہ تو کچھ خیال نہیں آئے گا, اگر آخری مہلت, اگر آخری لمحات ہے میری زندگی کے, تو میرے ذہن میں اتنا ہی خیال آئے گا کہ اے کاش کوئی چیز مجھے بچا لے. تو مولا فرماتے ہیں بس یہی ایک امید ہے جو کہ خود خداوند متعال کے ساتھ ثابت کرتا ہے. جعفر صادق علیہ السلام کو وہ موقع فراہم ہوا کہ جہاں پر مولا بہت سارے شبہات کو رد کر سکتے تھے, اور جو مہلت پہلے یعنی امام باقر علیہ السلام کو باقی یعنی امام زین العابدین امام حسین علیہ السلام کی نسبت زیادہ مہلت ملی, اسی لیے سب سے پہلا جو ایک مؤسسہ قائم ہوا مدینہ میں وہ بید امام محمد باقر علیہ السلام تھا. لیکن یہ وہ عظیم امام ہیں کہ جنہوں نے ظاہر پرورش پائی تو امام محمد باقر علیہ السلام سے میں نے پہلے عرض کی یہ بہترین معرف توحید ہیں, بہترین معرف علوم ہیں, بہترین معرف اسلوب عزاداری ہیں, بہترین کیا ہے معرف ولایت علی ابن ابی طالب ہیں. لیکن اس کے باوجود صادق اور ان تمام چیز ہونے کے باوجود بہترین سے بہترین عابد بھی ہیں. اور کیوں نہ ایسا ہوتا, کیونکہ مولا نے خود اپنا بچپنا جب گود زین العابدین علیہ السلام ظاہر اس کے اثرات باقی ضرور رہتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ وہ سب کے سب محمد ہیں, لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ انسان کی تربیت میں کیا ہے, اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کسی کی ایک کی تربیت کرتا ہے تو اس کے آثار اس میں ضرور موجود ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد امام صادق علیہ السلام نے بہت سارے شبہات کا بھی جو ہے رد کیا اپنے ہی زمانے میں, کیونکہ موقع تھا محل. اس وقت ایک بڑی ایک ایسی رائے جو کہ رائج تھی وہ تھی جبر کی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد تفویض بھی آیا. جبر و تفویض سے مراد کیا ہے؟ جبر وہ کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں یہاں پر یہ خدا ہی ہم سے کروا رہا ہے, ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. مثال کے طور پہ کیا ہے, کیا میں سڑک کراس کرتا ہوں, میں دائیں بائیں نہیں دیکھتا, بس آگے مجھے گاڑی لگی کہ جو قسمت. یہ ایک ہمارا محاورہ بھی بنا ہوا نا پاکستان میں, جی بس جو قسمت تھی جو لکھا ہوا تھا. یہ باتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں,
لیکن جبر کے ساتھ. اچھا جبر کا اپوزٹ کیا ہے؟ تفویض. تفویض سے مراد کیا ہے کہ بس خدا نے ہمیں خلق کیا اور اس کے بعد خدا نے ہمیں سب کچھ سب اختیارات دے دیے, خدا خود جو ہے سائڈ پہ ہو گیا کہ آپ جو مرضی آپ کریں, جو کر رہے ہیں آپ ہی کر رہے ہیں. لیکن جب امام صادق علیہ السلام کے سامنے یہ شبہ پیش کیا, یہ رائے پیش کی گئی, تو اس وقت امام صادق علیہ السلام نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. کہا نہ ہی جبر درست ہے نہ ہی تفویض درست ہے, امر حقیقی وہی ہے جو کہ ان دونوں کے درمیان ہے. اسی لیے علماء نے ایک بڑی عمدہ مثال دی ہے کہ جو کہ آپ ہر روز نماز میں کہتے ہیں, وہ کیا ہے؟ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد. کہا کہ خدا کے ہی حول سے, خدا کی ہی مدد سے میں اٹھتا ہوں اور میں بیٹھتا ہوں. درست ہے. لہٰذا یہ امر درمیان میں ہے, نہ ہی جبر درست ہے نہ ہی تفویض. تفویض کے بھی مراحل ہیں. کچھ لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ بس خدا نے اہل بیت علیہ السلام کو خلق کر دیا, بعد میں اہل بیت علیہ السلام یہ کائنات چلا رہے ہیں تو خدا سائڈ پہ ہو گیا. یہ بھی کیا ہے؟ درست نہیں ہے. اس کو بھی تفویض کہا جا سکتا ہے. یہاں پہ یہ عقیدہ بالکل باطل ہے کہ یہ کہے کہ بس ہم یعنی خدا ان کا خدا ہے اور وہ ہمارے خدا ہے. یہ بات حقیقت نہیں ہے. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حقیقی رب اور خدا وہی ہے کہ جس کا ہر شخص اور ہر چیز ہمیشہ محتاج ہو. ہر شخص اور ہر چیز محتاج ہو. لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام نے بہترین طریقے سے جو ہے اب انہیں مہلت ملی کہ وہ تبلیغ کرے. خود بچپنے ایک شخص آتا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گھر میں, تو آ کے اس نے ایک سوال پوچھا. کہا ممن المعصیہ. کہا کہ یہ جو گناہ کرتے ہو, یہ بھی جبر کا ہی امر ہے کہ جو اب ظاہر ہے اگر ایک شخص گناہ کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ میری طرف سے نہیں ہے, خدا کی طرف سے ہے. ظاہر ہے اگر جبر ہے تو پھر جو کچھ ہے خدا کی طرف سے, اچھائی ہے, برائی ہے, قتل ہے, غارت ہے, گناہ ہے. یا آپ کسی سے جو ہے اگر آپ اچھے بھی افعال دیتے ہیں تو یہ بھی خدا کی طرف سے, برے ہیں تو خدا کی طرف سے. تو یہ شخص آگے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھتا ہے مولا یہ بتائیے ممن المعصیہ کہ گناہ کس کی طرف سے ہے؟ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا جواب میں نہیں دوں گا, یہ میرا 10 سال کا بیٹا جعفر صادق جواب دے گا. اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بڑا سمپل کہا, میں تمہیں ایک سمپل جواب دیتا ہوں. 3 امکان ہیں, ٹھیک ہے جی, 3 پاسبلٹیز ہیں, پروبیبلٹیز ہیں, اس میں تم خود چوز کرو. یا تو یہ ہے کہ معصیت خدا کی طرف سے ہے. کہا اگر خدا کی طرف سے معصیت ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ عدل کے خلاف جاتا ہے, پھر تمہارا خدا عادل نہیں ہے. تو کہا کہ اگر ایسا ہے کہ اس میں سے کچھ حصہ خدا کی طرف سے ہے, کچھ حصہ تمہاری طرف سے ہے, تو تب بھی اس گناہ میں شریک تمہارا خدا ہے, تو تب بھی کیا ہے؟ یہ عدل نہیں ہے, خدا تمہارا عادل نہیں ہے. کہا معلوم یہ پڑا کہ اب بالآخر اگر معصیت ہے تو کیا ہے؟ انسان کی طرف سے ہے, نہ کہ خدا کی طرف سے ہے. کیوں؟ کیونکہ خداوند مطلب پہلے میں نے مثال دی نا, بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد. خدا نے ہمیں یہ طاقت دی ہے, اسی طاقت سے ہم گناہ بھی کر سکتے ہیں اور ثواب بھی کما سکتے ہیں. خدا نے مثال کے طور پہ حدید کو خلق کیا, حدید سے چھری بنی, اسی چھری کو آپ کیا ہے آپ اس کو فروٹ بھی کاٹ سکتے ہیں اس کے ساتھ تاکہ آپ مہمانوں کو دے سکیں, اور اسی چھری سے آپ ایک انسان کا قتل بھی کر سکتے ہیں. خدا کہہ رہے نہیں, وسائل میں تمہیں دوں گا, اختیار تمہارے پاس ہوگا. اور اسی کو فری ول کہتے ہیں کہ جو کہ امام صادق علیہ السلام نے اپنے دور میں سب سے منوایا, اور اسی وقت سے معتزلہ بھی کمزور پڑ گئے, اور یہ جو ایک نوشن جبر و تفویض کا تھا وہیں سے کمزور و ضعیف بن گیا. صلوات پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد. لہذا سامعین گرامی, یہ وہ امام ہیں کہ جو بہترین عابد ہیں, جو جن کا نام خود جعفر ہے اور ان کا لقب صادق ہے. ابھی پہلے میں نے چند ایک جملے خود لقب صادق پہ کہے, لیکن خود نام امام جعفر صادق علیہ السلام کچھ اتنا یونیک اور بے نظیر اور منفرد ہے کہ کسی بھی معصومین میں سے اور کسی معصوم کا نام جعفر نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح
जाफर से मुराद क्या है? एक रिवायत के मुताबिक कि वो नहर जो कि जन्नत में पाई जाती है। सामीन गिरामी, जब जन्नत की बात होती है अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ या अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ, जब इस यानी उनसे मुताल्लिक जन्नत की बात होती है, तो कभी हम देखते हैं कि जनाब ज़हरा को कहा गया है कि वो सैयदा निसाए अहले जन्नत हैं। इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कहा कि शबाब अहले जन्नत है, और इसी तरह अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को कहा कि ये कसीम जन्ना और नार हैं, दुरुस्त है। और रसूल खुदा के बारे में कहा गया कि वो जन्नत में जाएंगे और वो बताएंगे कि कौन जन्नत में जाएगा कौन नहीं जाएगा। सामीन गिरामी, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको ये मालूम होगा, आप खुद महसूस करेंगे कि किसी भी इमाम या किसी भी मासूम को एक ऐसा नाम नहीं दिया गया कि जो कि जन्नत की किसी प्रोडक्ट का नाम हो, मां सिवाय इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। क्योंकि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम थ्योरी के तौर पे मौजूद, हमारे पास आयत है और हमें पता है सैयद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को कौसर बताया गया, कहा वो थ्योरी है, मैं उन्हीं का बेटा हूं, प्रैक्टिकल बता रहा हूं, मैं जाफर सादिक हूं, मैं जाफर सादिक हूं। वो इमाम अलैहिस्सलाम जो कि बेहतरीन मुअर्रिफ अज़ादारी सैयद शुहदा है, ये वो इमाम है, मैंने पहले अर्ज किया था कि जिन्हें बेहद मोहब्बत थी अज़ादारी से। कभी ऐसा हुआ कि मौला ने अपने घर में अज़ादारी करवाई और बीच में पर्दा लगा दिया, कहा एक तरफ ख़वातीन बैठेंगे एक तरफ मर्द बैठेंगे, और जब जाकिर ने मसाइब पढ़े तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने बेहद गिरिया किया। लेकिन जब बेहद गिरिया किया ना, तो अपनी वालिदा की भी आवाज सुनी, रो रही थी जनाब उम्मे फरवा। उस वक्त जाकिर ने मसाइब में कहा ए बीबी आप रो रही हैं, बर्दाश्त ना होगा तो आपके बेटे आपको आके दिलासा देंगे, कुर्बान हो जाऊं करबला की सैयदजादियों पर जिन पे इतने जुल्म ढाए गए, इतने जुल्म ढाए गए, ना कोई यारो मददगार ना कोई छुड़वाने वाला। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मंसूर ने एक मर्तबा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की घर को आग लगवा दिया ज़रा। अब जब आग लगी ना, तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपनी नन्ही नन्ही बच्चियां कभी एक कमरे में, कभी दूसरे कमरे, कभी तीसरे कमरे की तरफ जाते हुए यूं अचानक कमरे से लेकर कमरे तक भागती हुई, लेकिन अभी तक सरों पे चादरें मौजूद हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के ज़हन में न जाने क्या ख्याल आया, मौला ने एक मर्तबा दीवार का सहारा लिया, जमीन पे बैठ गए, यूं हाथ सर पे रखे। पूछने वाले ने पूछा मौला घर को आग लग चुकी है, आप बैठ गए हैं। मौला फरमाते हैं मेरे जहन में वो मंजर आ गया, करबला का जंगल था, सैयदजादियां हुसैन इब्ने अली की बेटियां, अरे यहाँ पर इनके सरों पे बाप का साया मौजूद है। नन्ही सकीना बार बार कहती थी मुझे तमाचे न मार, मुझे तमाचे क्यों मारता है, मेरा बाबा मारा गया, मेरे बाबा तो कत्ल कर दिया गया। मेरे जहन में वो मंजर आया। ज़ादारो ये कैसा मंजर था? ये वो मंजर है कि जब हुसैन इब्ने अली शहीद हो गए, अब्बास इब्ने अली के बाजू काटे गए, कासिम के टुकड़े टुकड़े हो गए। ज़ादारो जब इन्होंने खेमों को आग लगाई ना, तो उस वक्त जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आती इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के पास, आके कहती हैं बेटा सज्जाद आंख खोल, खेमों को आग लग चुकी है, तू वक्त का इमाम है, हमें बता दे कि हमें यहीं पर जल के मर जाना है या हमें बाहर जाना है। मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फूफी अम्मा अंती आलिमतु गैर मुअल्लिमा, फूफी अम्मा आप तो जानती हैं खुदकुशी हराम है, बाहर जाना है। उस वक्त जनाब ज़ैनब ने रो के कहा बेटा सज्जाद आंख खोल और देख, तेरी फूफी अम्मा के सर पे अब चादर ना रही। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ज़ादारो यूं जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चों को इकट्ठा किया और ख़वातीन को,
تو جناب زینب کا گزر ہوا ایک خیمے سے کہ محسوس کیا تو ننھے ننھے ہاتھ قدموں پہ آپ نے، مستور تو کون ہے؟ آواز آتی ہے پھپھی اماں دیکھیے تو صحیح میں سکینہ ہوں، لیکن پھپھی اماں میں باہر کیسے جاؤں، میرے سر پہ چادر نہ رہی، میں حسین کی بیٹی ہوں نا، میں باہر کیسے جاؤں؟ تو اس وقت جناب زینب فرماتی ہیں، کہتی ہیں ذرا دیکھ تو صحیح، اگر تیرے سر پہ چادر نہیں ہے تو اب میرے سر پہ بھی چادر نہ رہی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ روایت میں ملتا ہے، راوی کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ تمام خواتین بچے گھبرا گھبرا کے جلتے ہوئے خیموں سے نکل رہی ہیں، یا میری نظر ایک ننھی سی بچی پہ پڑی کہ جس کے دامن کو آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ کہتا ہے میں نے اب ارادہ کیا کہ میں جاؤں اس مظلومہ بچی کی مدد کروں۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ کہتا ہے میں گھوڑے پہ سوار ہوا، میں نزدیک آیا یا بچی گھبرانے لگی، بچی نے مجھ سے دور دوڑنے کی کوشش کی، لیکن جب میں نزدیک آیا بچی نے دو ننھے ننھے ہاتھ باندھے۔ بچی کہتی ہے گھوڑے سوار مجھ پہ ظلم نہ کرنا، میں حسین کی بیٹی ہوں، گھوڑے سوار میں عباس کی بھتیجی ہوں، میں علی اکبر کی بہنا ہوں۔ یہ کہتا ہے بچی میں تجھ پہ ظلم کرنے نہیں آیا، تیرے دامن کی آگ بجھانے آیا ہوں۔ یہ بچی کہتی ہے مہربانی گھوڑے سوار، لیکن ایک منت اور لگا، مجھے نجف کا راستہ دکھا۔ بچی نجف میں کیا کرے گی؟ کہتی ہے جا کے کہوں گی دادا علی بابا مارے گئے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو محلہ بنی ہاشم ہے، مولا صادق کو معلوم پڑتا ہے حسنی سادات پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، یا مولا پاپ رہنے باہر نکل کے کہتے ہیں ہم پہ بڑا ظلم کیا ہے، اب اور ظلم مت کرو۔ عزادارو یا ایک لعین نے نتازیانے کا وار کیا، مولا امام صادق کے بچے آئے، مولا کو اٹھا کے گھر میں لے گئے۔ میں کہتا ہوں مولا قربان ہو جاؤں حسین ابن علی پہ، بے یار و مددگار گھوڑے سے زمین پہ منہ کے بل گرتے ہیں، فرات کی طرف رخ کیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد قریب ینقلبون۔ بار الہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کی تمام گناہان کبیر و صغیر معاف۔ بار الہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما۔ بار الہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے بار میں آقا کا جل ظہور فرما۔ بار الہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ بار الہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں پر بھی مسلمین اور مسلمات مومنین و مومنات بس رہے ہیں، بار الہ اور پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیاں دور فرما۔ بار الہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام دشمنان سید زہرا کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا سوائے اپنے اور کسی کا محتاج نہ بنا۔ بار الہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا خرم شاہ صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بار الہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا بھائی شاہ کا بچہ بھی مارا، بار الہ تجھ واسطہ ہے۔ جناب علی اصغر کا تجھ واسطہ ہے، جناب عباس کا تجھ واسطہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا اس بچے کو شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ بار الہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے رزق حلال میں اضافہ فرما، ان کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ماتم حسین۔